السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان مبارک. دوستو آج کی ویڈیو عمران ہاشمی کے بارے میں ہے. عمران ہاشمی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ وہ قرآن حافظ ہے. اس نے خود بولا ہے کہ میں کوئی قرآن حافظ نہیں ہوں، اور بھی اس نے کچھ باتیں کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بولا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو جواب ہے کافی دلچسپ ہونے والا ہے. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. یہ سوال فیض، عمران اور کاشف تینوں نے پوچھا ہے. ایکٹنگ میں آنے سے پہلے کیا آپ حافظ قرآن تھے؟ یہ میں نے سنا ہے، یہ دس از ناٹ ٹرو. یہ حافظ قرآن کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ قرآن کو بنا پڑھے آپ پورے چیز کو آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں قرآن کو. تو یہ انہوں نے کہاں سے سوال؟ یہ ایکچولی سوشل میڈیا پہ کافی کسی نے کہا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور پھر یہ ایک وائرل ہو گیا تھا. اچھا، پر دس از ناٹ ٹرو. دس از ناٹ ٹرو. میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی ہندو گیتا یا وید کا حوالہ دے کر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسرے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں یا گیتا کی بات؟ گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید. تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے، کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان. فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے. فرقان یعنی فرق، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن. جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے: توراہ، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. خدا خود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اویستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے ہم مسلمانوں کو
کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں ہیں اسے چھوڑ دو, جو یکسانیت کی باتیں ہیں, جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے, ویدا میں لکھا ہے, پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں. تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے, ہاں آپ کی وید میں مانتے, ہو مانتے ہیں نا, آپ پرانا میں مانتے ہیں. ہو مانتے. تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے. آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ, ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمنہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں, مکہ میں, وہ چیف آف سنبالا میں, قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک. اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم, یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے. تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ صرف زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں, کوئی غیر مسلم بہن ہوں, تو ان کو موقع دیا جائے. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے one of my Muslim friends سے کہ after death سارے مسلمز جو ہے وہ heaven میں جاتے ہیں and whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے, غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن, جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا, میں سینٹ پیٹرس اسکول سے فارغ ہوں, جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں, میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے. انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, جغرافی, ہسٹری, ہندی, 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، اثر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10 اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جغرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے، باقی 5 سبجیکٹ ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے، لوگ کو حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد، سلطان، ذاکر، عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، 4 چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے، اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. نمستے، میں جیا بوراڑے، ساؤتھ انڈین، میں وی ٹی میں کام کرتی ہوں، کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے، مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہیں کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا، اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49، چیپٹر 49، ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے.
نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں, سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کے وجہ سے نہیں ہے, جنس کے وجہ سے نہیں ہے, عمر کے وجہ سے نہیں ہے, پیسے کے وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقوی کی وجہ سے. تقوی مطلب پائٹی, رائچیسنس. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشاس, بزنس کلاس. اور اپنے فیٹ سے, پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے, وید میں ہے, یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان, چاہے گورا یا کالا, امیر یا غریب, راجا یا فقیر, اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا تب ہوتا ہے جب تقوی زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم. ہوپ دا آنسر دا کویشچن سسٹم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی لائن میں ہو, مائک نمبر 2 میں, تو سوال کر سکتے ہیں. نمستے سر, میرا نام وکی سونوڈ ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ. میرا سوال یہ تھا کہ اتنے سالوں سے جو ہمارے ریلیجیس بکس آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر پا رہے, جو آج آپ نے پروگرام لیا, جو وید گیتا میں سے بتائے ہمیں, آج میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے, مگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں. میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھنا. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اکثر دیگر مذاہب کے دھرم گرو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گروؤں کی دکان کیسے چلیں گی؟ آپ سمجھے؟ تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے وہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں. میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے. اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنس. لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے, میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں, تقریباً 7 سال پہلے, میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے. ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو, اپنی مذہبی کتاب پڑھو, تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے, خدا کے قریب اور آئیں گے, آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دس آنسر دی کویسچن برادر. تھینک یو سر. مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں غیر مسلم بھائی. میرا نام مہیش مہتا ہے. کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں. بعد میں جو حجر اسود ہے
तो हजरत अस्वद को भी लोग चूमते कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज़ है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कसट देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूँ चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज़ पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज़ पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ़ करते हैं। हम तवाफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ़ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूँ। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूँ, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इसलिए मैं चुम रहा हूँ। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म। ना मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़ी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजर अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजर अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आज़ान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हजर अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं। और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Good evening, sir. My name is Hardik Rathod and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah.
that every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है, मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि बक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया है दारुल अमन। और जहाँ तक कि सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज़ इन द सेंटर, मतलब महवर है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। ख़वातीन की तरफ माइक नंबर 3 में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून सवाल करना चाहती हूँ तो कर सकती हैं। My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, you know, which the life I never led before. It was like so beautiful and I couldn't explain, I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, ki what is Allah. Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you.
the faith, you know, the confidence, the faith in whatever asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents ki what Islam is. But they're not ready to accept ki what it is. How am I supposed to make them explain who is Allah, what is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. That's fine. Good, you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है. और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बाद, कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है, उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज जो मेरी तकरीर थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में. तो जो आज आपने यहाँ सुना, वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को ज़ाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताब में भी है, और हिंदू मज़हबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके, वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहाँ तक कि अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूँ, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़हब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मज़हबी किताबों से, उस दिन एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ़ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद, जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन हैं, इस्लाम के मेन रुकन है, जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए. मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो. ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मज़हबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो. उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो. इमरान हाशमी के बारे में जो एक बात फेमस हो चुकी थी कि वह कुरान हाफिज़ है, उसने कुरान को अब छोड़ दिया है, वो गाने कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है. उसने बोला कि मैं कोई कुरान हाफिज़ नहीं हूँ. कुरान हाफिज़ इस तरह होते भी नहीं है, वो अल्लाह के करीब होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह के काम नहीं कर सकते. उन्होंने कुरान मजीद को अपने दिल में रखा होता है, वो कुरान मजीद उनको गलत कामों से बचाता है.
تو امید ہے کہ آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہو. آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ تھی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر بہت ہی خوبصورت تھا, امید ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند آیا ہو. اس طرح کے دلچسپ لیکچر ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. بہت دنوں سے ہم لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی, اس کی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تھی. اب ہم دوبارہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.